غالباً 11-10 برس کی عمر تھی، کسی کی تقریر نہیں سنی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے نام کانوں میں پڑھتے تھے۔ جب میں کچھ سن شعور کو پہنچا تو اپنے دور کو کس اصطلاح میں ہندوستان کا دور کہوں، اب سوچنے سے، آگے اور پیچھے نظر لے جانے سے یہ پتا چلا کہ انگریزی حکومت کے پہلے کا ہندوستان، انگریزی حکومت قائم ہونے کے بعد کے ہندوستان سے کیا مختلف چیزیں تھیں۔ جی، تو جو چیز کہ قریب قریب خفتہ تھی، سوئی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، منظم نہیں تھی، فکریاتی مرتبہ نہیں رکھتی تھی، وہ چیز تھی کنٹری کا سینس، شعور ہند۔ آگے چل کے پڑھنا شروع کیا میں نے تو دیکھا کہ یہ کام میرے پیدائش سے پہلے کچھ لوگوں کے ہاتھوں شروع ہو گیا تھا۔ جی، اس کو کہا گیا ہے تمام دنیا بھر میں دا انڈین رینیسانس، یعنی ہندوستان کی نشاط ثانیہ، جس کا آغاز رام موہن رائے سے ہوتا ہے۔ جی، ایک پہلو اس کے سر سید ہے، اچھا، اروند گھوش، وویکانند، سوامی رام تیرتھ۔ تو انگریزوں کے آنے کے بعد ہم نے اثر نو خود شناسی شروع کی۔ جی، جب ہم ہندوستان چھن گیا تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے آپ سے چھن گئے۔ تو مجھ کو یہ نیم شعوری طور پر میرے اندر یہ تحریکیں ہوتی تھیں کہ شعر کہنے میں وہ لہجہ لاؤ، لہجہ سب سے زیادہ ضروری تھا، مفہوم بات کو، وہ لہجہ لاؤ جس میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو اور جس میں ہندوستان کی داخلی تمام تحریکیں کچھ اشارہ جس کی طرف۔ اب وہ میں کہاں پاتا تھا؟ ابھی تو میں لڑکا تھا، ابھی شاعر تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ مٹی کے گھڑے میں اگر پانی بھرا رکھا ہو تو ظاہر ہے کہ 1 پیسے کا گھڑا اور مفت کا پانی اور معمولی اس سے ہاتھ منہ دھونے یا پانی پینے کا کام یا کھانا پکا لینے میں وہ پانی کام میں آئے۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ پانی بھرا گھڑا، اگرچہ دنیا میں کوئی قوم بے پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اور سب گھروں میں پانی ہوتا ہے، مجھے وہ سمبل معلوم ہوتا تھا انڈیا میں۔ اب اور جب نشو نما ہوئی تو گیتوں میں، ستار میں، مناظر میں، لہلہاتے ہوئے کھیتوں میں، کیونکہ ہم لوگ بنیادی طور پر دیکھاتے ہیں اور بات کو شہری ہوئے۔ فارسی عربی پر ہی مسلمان لوگوں کا ساتھ ہوا، باپ نے وکالت شروع کی گورکھپور میں، تو ہم 10 آنے شہری 6 آنے دیہاتی، بلکہ وہ 6 آنا 10 آنے سے زیادہ تھا، یہ محسوس کیا۔ تو ان چیزوں سے ایک وجدانی کیفیت حاصل کرنا، یہ رامائن کی کتھا تو بہت بڑی چیز ہے، مہابھارت کی یا گیتا یا گوتم بدھ، معمولیت میں الوہیت محسوس، اسی کو میں انڈین رینیسانس کہتا ہوں۔ یہ میرے اندر الفاظ تو مجھے نہیں ملتے تھے، لیکن محسوسات ایسے ہوتے تھے ان کے متعلق کہ میں بے زبان ہو کے رہ جاتا تھا۔ ایک تکلیف بھی اور ایک عظمت کا بھی احساس ہوتا تھا۔ خیر، تو لہجہ فراق صاحب جس کی بات آپ فرما رہے تھے ابھی، تو وہ اظہار کے لیے جس لب و لہجے کو آپ نے پسند کیا، جی، وہ کیا تھا؟ ہاں، اس پر اشارہ ہی ہو سکتا ہے، اس کو
عام چیزوں کی طرف تو بیان نہیں ہو سکتا، لہجے کا بیان بڑا مشکل ہے۔ ایک تو سادگی و معصومیت۔ سادگی بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ سادگی کے معنی نہ تو بے وقوفی کے ہیں، نہ فکر اور سوچنے کا عدم ہونا، عدم وجود ان کا ہونا، یہ سب سادگی نہیں ہے، اور نہ بناوٹی سادگی کو میں سادگی سمجھتا ہوں۔ وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ جب میں کسی دہقانی کو دیکھتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ اس کی ہندوستانیت کہاں ہے، اس کی شخصیت میں، تو میں محسوس کرتا تھا کہ وہ جانتا نہیں اس کو، اور جان جائے تو شاید اس کو نقصان پہنچے۔ اس نے ایک دل کو چھونے والی پاکیزگی معلوم ہوتی تھی، وہ معصومیت ہے۔ اس کو دنیا نے خراب ابھی نہیں کیا، اور یہ چیزیں بڑے معمولی جذبات میں، بچے سے پیار، محبت، افلاس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اور جو صبر ہوتا ہے، ایسی چیز ہے۔ کیونکہ بچپن سے سب سے متمول آدمی میرا والد تھے اس محلے میں جی، اور بچے جن کے ساتھ میں کھیلتا تھا سب بہت غریب تھے، تو مجھ کو اس کا تو خیال ہی نہیں آیا کہ کچھ پیسے زیادہ ہے میرے باپ کے پاس، گھوڑا گاڑی ہے، گائے بیل ہے، نوکر ہیں، یہ ہے وہ ہے، بلکہ میں ان کے گھروں میں گھس جاتا تھا، ان کے آنگنوں کو دیکھتا تھا، ایک ایک دو دو کپڑے جو ان کے پاس تھے وہ دیکھتا تھا، تو مجھ کو ایک الوہیت کا احساس ہوتا اس کے اندر۔ تو وہ سادگی پگھل کے چھن کے کوشش کر کے اپنی خودی یا اپنی شخصیت کو پا کے وہ جو ہوتی ہے وہ لہجے میں آ جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستانیت کا لہجے کے سلسلے میں یہ بھی آیا کہ سادہ، لذیذ، صاف اور سلیقے سے پکایا ہوا کھانا، اس کے سامنے اگر پرتکلف ڈشز کا کوئی ذکر کرے تو مجھ کو قریب خوب کہی جاتی ہے، چاہے میں کھا بھی لوں کبھی۔ کیوں کہ اہیروں کا محلہ تھا، ان کے گھر کی عورتوں نے ہم کو بچہ سمجھ کے کبھی کھرچن دے دیا، کبھی دہی دے دیا۔ کرشن کی جو دہی کا جو اتنا بڑا واویلا ہے مچا ہوا، اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ انواع و اقسام قسم کے کھانے نہیں جی، جو سمپلسٹ فوڈ اہیر کے بچے کو نصیب ہے وہی ڈیوائن فوڈ ہوتا ہے۔ اچھا تو خیر چلا معاملہ، بچپن ہی سے میں یہ دیکھتا تھا کہ کوئی آدمی دیسی آم رکھ کے چوس رہا ہے، اور چوس کے گٹھلے پھینک رہا ہے، مجھے یہ ایک بڑا منظر معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کو عیاشی نہیں کہتا تھا، وہ تو اور چیز ہوتی ہے، عطر ڈالو، اس پہ خوشبو ڈالو اور ملازم کاٹ چھاٹ کے لائے، تو مجھے مزہ نہیں آتا۔ تو ایک تھوڑا سا خدا کے فضل سے میرے اندر گنوارپن ایک تھا، اور وہ گنوارپن میں کسی تکلف کے لیے اس کی قربانی دے کرنے کو تیار۔ اسی وجہ سے مجھے انتہائی خلوص کے ساتھ احترام رکھتے ہوئے بھی کبھی کبھی غالب سے چڑ پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ شخص تو تکلف مجسم ہے، لیکن خود غالب کے حالات میں ہے کہ ان کو وہ کوٹھے یاد ہے جہاں وہ پتنگ لڑایا کرتا۔ غالب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے۔ فراق صاحب، یہ لہجے کی سادگی اور معصومیت کا جو ذکر آپ نے اس کو ابھی ذرا پورا کر دوں ایک سیکنڈ میں۔ اب وہ کام شروع ہوا تخلیقی، تو بات کو تو مجھے مثالیں بھی ملی، میرے والد نے بتائی کئی ایک اور دکھا کے، وہ یہ ہے کہ ہماری آوازیں جو لفظوں جس سے ہمارے الفاظ بنے ہیں الف سے لے کے یہ تک، اس میں حروف کا کمبینیشن جسے کہتے ہیں، یعنی ان کا ترکیب پانا، مرکب ہونا، اس میں ایک آپ کا داخلی قوت سماعت ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح روٹی کو کہتے ہیں بہت اچھی پکی ہے، لفظ بہت اچھا پکا ہوا ہے،
صحیح فرمایا آپ نے۔ ہاں، اس میں سوندھاپن ہے، خستگی ہے، کرختگی نہیں ہے، غرابت نہیں ہے، تو وہ تمام لہجے آئیں گے۔ میر کے ہاں یعنی جس لہجے کی آپ کے ہاں آپ نے جس کی تعریف کی اور توصیف کی، وہ ہمارے ہاں پہلے سے اردو میں موجود ہے میر کے ہاں۔ میر کے وہاں تو میر سے وہاں بھی جی، مسلوق وہاں بھی ہے۔ تو میر کے ہاں لہجے کی جو قربت آپ کو محسوس ہوئی، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ نہیں، میں گزارش کروں گا، یہ پہلے گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ اس کی توصیف تشریح امکان کے باہر آدمی کے، وہ صرف واول اور کانسوننٹ ساؤنڈز کا ٹوٹل افیکٹ، جی، اس کے صوتیات کی رمزیت یہ ہے۔ تو اب میر نے بہت لکھا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ان کا قریب 90% اشعار میں ان کی عظمت نہیں آتی، جی، 5, 7, 8% اشعار میں، یعنی 700 600 اشعار میں آتی، ضرور آتی، لیکن ان کی جو ان کی خدمتیں ہیں ہمارے لیے اور جو میری ناچیز کوششیں رہی ہیں، اس میں ایک فرق ہے، وہ ان کا عنصری تھا، وہ جانتے تھے کہ ہم بہت بڑا شعر کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے مانا بھی ان کو۔ مجھ کو اس کی فکر تھی کہ حکومت ہو چکی ہے غیر کی، ملک اب اپنا چہرہ دیکھ نہیں پا رہا، وہ کلیکٹر کا چہرہ دیکھتا ہے، آفیسر اس کا دیکھتا ہے، لاٹ صاحب کا چہرہ دیکھتا ہے۔ جی، تو میرے وہاں یہ کوشش زیادہ ضدی رہی اور اپنے کو زیادہ تکرار کے ساتھ کرتی تھی، تو اس طرح سے میرے وہاں زیادہ فراقیت ہے اور میر کے ہاں میریت خاص اشعار میں زیادہ ہے، ہاں، بہت صحیح فرمایا۔ یہ فرق ہو گیا۔ فراق صاحب، آپ کا ایک رویہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کے نزدیک شاعر یا ادیب یا کسی آرٹسٹ کے لیے تنظیموں کی ضرورت نہیں ہے، انجمن سازیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فن یا تخلیق جو ہے وہ تنظیم یا انجمن کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آرٹسٹ یا فنکار یا شاعر جو ہے وہ سماجی رول کوئی خاص ادا نہیں کر پاتا۔ اس سلسلے میں آپ اپنی رائے کو دہرانا چاہیں گے؟ جہاں بلکہ تھوڑی سی وضاحت ہی کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک عجیب بات ہوئی، میرے گھر میں سن 35 میں کے قریب کچھ اجنبی لوگ جنہیں دیکھ کے میں متاثر ہوا، اچھا اثر لیا، وہ آئے۔ سجاد ظہیر کی اس وقت عمر بہت کم تھی، 30 سے کم تھی، اور ان کے کچھ ساتھی تھے، ہم نے سب کو بٹھایا، وہ ان کی عنایت تھی کہ میرے پاس آئے، اور انہوں نے چاہا کہ ترقی پسند تحریک کو چلایا جائے۔ نہ جانے کو میں نے محسوس کیا کہ آدمی تو بڑا پرخلوص ہے اور جانتے ہیں، بہت سی باتیں یہ، لیکن میں نے کہا کہ یہ فرانس کے 400 برس کے ادب میں کیوں نہیں ہوا، یہ سنسکرت میں کیوں نہیں ہوا، یہ سور داس اور تلسی داس نے بیٹھ کے کیوں نہیں کوئی انجمن قائم کی؟ آج دنیا میں جتنا بڑے سے بڑا ادب ہے، اس کے بنانے والے یا دینے والے وہ کسی انجمن کو بلونگ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تم لوگ کس جھگڑے میں پڑتے ہو؟ لیکن ان کی شخصیت کا جادو ایسا تھا اور ہندوستان کو ایک نیا موڑ لینا تھا سیاسی، کہ میں 4 آنا اتفاق کرتے ہوئے ان کے ساتھ بظاہر 16 آنا ہو گیا۔ جی، یہ بات ہوئی۔ اچھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ رسالوں میں، ادبی رسالوں میں خاص کر، اخباروں میں تو حق ہے کہ آپ اپنے کمرے سے فراق کی غزل پر رائے دے دیں، یا جوش کی غزل پر، یا اخبار کے فلسفہ خودی پر، لیکن انجمن بنانے میں مجھ کو خطرہ معلوم۔ فراق صاحب، ویسے اپنے ہم اثروں پر رائے دینا اور ان کے بارے میں میں نے زیادہ نہیں، قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا عام طور پہ لوگ گریز کرتے ہیں اس سے، جیسے میں نے شروع میں بالکل کہا تھا کہ آپ کا تخلیقی سفر ایک بہت طویل یعنی جی ہاں پھیلا ہوا ہے، تو اس عرصے میں آپ نے مختلف شخصیتوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہا۔ میں
بات کر رہا ہوں عام طور پر ادیبوں اور شاعروں کی، تو اپنے ہم اثروں پر اور خاص طور پر آپ کا جو آپ کی ایج میں جو لٹریچر لکھا گیا اس کے بارے میں آپ کی رائے کچھ؟ ہاں میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ذرا اشارہ کر چکا ہوں کہ ہندوستان اپنی ہندوستانیت کو پالے. اگر ہم اپنے وجدانی طور پر جو دریافتیں میری ہوں گی وہ تو ایک جگہ پر رہیں گی، گیتوں میں، لوک گیتوں میں، آپ کے موسیقی میں، لوک ڈانسز میں، کہانیوں میں، پرانے ادب میں بھی، وسطی دور کے ادب میں بھی، آج کے ادب میں بھی. تخلیقی قوت وہ ہے جی، وہ ایک دور میں گیتا دے گا، دوسرے دور میں وہ دے گا جاتک کتھائیں بدھ کا، اگلے دور میں وہ دے گا نانک اور کبیر اور خسرو، اس کے اگلے اسی کے آگے پیچھے ملک محمد دے گا. پھر اب تلسی داس کا زمانہ آ جائے گا، ایک بڑی کتھا ہے، سورداس کا آ جائے گا، فیضی اور ابو الفضل کا آ جائے گا. تو میں اکثر ناخوش ہو جاتا ہوں جب لوگ تبدیلی کو اٹل پن بتانے لگتے. تبدیلی اصل میں قدیم کا آج کے لہجے کو اپنے اندر سمیٹ لینا. جی، رہی بات موضوعات کی، تو موضوعات میں تو یہ ہے کہ تلسی داس نے جو لکھا ہے وہ اپنے وقت کے لیے لکھا ہے. پریم چند کے ناول وہ نہیں لکھنا چاہتے، حالانکہ قریب قریب وہ برائیاں تب بھی تھی، کسان پر ظلم، ذات پات، شودر کو دبا کے رکھنا، اچھا وغیرہ. اسی طرح سے ٹیگور. تو آپ نے جو پوچھا بھائی شخصیتوں میں اپنے آپ ہی سے متاثر ہوتا رہا ہوں، اپنے فکریات سے متاثر ہوتا رہا ہوں. ہندوستان جائے جائے طریقے سے، جتنے طریقوں سے میرے اندر منعکس ہوتا رہا، اس سے متاثر ہوتا رہا ہوں. اور اگر اس دور کے آدمیوں میں متاثر ہونے کا ذکر ہی کیا جائے تو میں متاثر کرنے کا اہل جلدی کسی 100 برس کے اندر کے ہندوستانی میں نہیں پاتا. ایچ جی ویل سے، جس سے جواہر لال متاثر ہوئے تھے، برنٹ شاہ ہے. یورپ کے ادب سے ایشیا کا آج کا ادب قطعاً گھٹیا اور کمزور، اس لیے کہ وہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں. تو میں ایچ جی ویل سے، ورڈس ورتھ سے، کیٹ سے، ٹینیسن سے، کارلائل سے، رسکن سے، میتھو آرنلڈ سے، ایمرسن سے آج کے لیے زیادہ متاثر ہوا ہوں. مگر کل کے لیے حافظ سے بھی، عمر خیام سے بھی، نظیری سے بھی متاثر رہا ہوں. تو میں تو جہاں جہاں کلچر ہوگا، کلچر کا بہت اچھا اس کی تشریح کی تھی میتھو آرنلڈ نے کہ وہ سب جاننا جو ادب اور عمل کے میدان میں آج تک دنیا میں ہوا. یہ ہے. فراق صاحب، آپ نے رباعیات بھی لکھی ہیں. جی. غزل تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے. جی. اور نظم بھی ہمارے یہاں بہت لکھی، اور آپ کی نظمیں بھی حالانکہ مختصر کم ہیں تعداد میں، لیکن انہوں نے آج بھی اردو کے بہترین انتخابات میں جگہ ملتی ہے. آپ نے نظم کو شعری اظہار کے لیے زیادہ دیر تک کیوں نہیں اپنایا؟ وہ یہ ہے کہ مجھ کو تقدیر نے اور میری زندگی نے اتنی فرصت نہیں دی اور اتنی توفیق نہیں دی کہ میں اپنی پوری کوششوں کو وقف کر دوں ادب کے لیے. میری گھریلو زندگی نہایت ناخوشگوار، میری صحت میں الگ دقت ہے، لوگوں سے جھاؤ جھاؤ پٹ پٹ ہو جایا کرتی تھی. تو جو بچ رہا وقت یا دماغی حالت اس میں ہوا. وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر سکا
انگریزی میں بہت سے مضامین لکھے، جی ہندی میں بہت سے مضامین لکھے، 2-3 کہانیاں لکھی جو پہلے ہی کوشش میں اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ BA کے کورس میں ہو گئی اور رہی کئی برسوں تک۔ تنقیدیں بہت لکھی۔ آپ کو کہانیوں کا تو کوئی مجموعہ شاید آیا نہیں؟ 2 ہی 3 اچھا، ہاں، وہ تنقیدوں کا مجموعہ اندازے۔ جی ہاں، اندازہ۔ اب آپ نے جیسے اس کو کہا نظموں کا، تو پہلی شاعری میں میری پہلی کوشش غزل کی نہیں تھی بلکہ نغمہ حقیقت کی تھی۔ جی اچھا، وہ ہے میری نظموں میں۔ اور مصروں کی تعداد کے لحاظ سے میری نظمیں ایک 3000 مصرے سے زیادہ ہوں گے اس میں، رباعیوں کو چھوڑ کے۔ جی اچھا، تو اب ایک بولے گا آپ کا جواب دینا ہے کہ پھر بھی غزلیں زیادہ کیوں کہیں؟ جی وہ یوں ہے کہ نظموں میں ہم بہت سی قیمتی باتیں، بلند باتیں، گہری باتیں کہہ سکتے تھے اور اردو کی بڑی خدمت ہوتی، لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا ہے میں نے کہ غزلوں میں اگرچہ بظاہر وہ موضوعات نہیں ظاہر کیے گئے کہ جو نظموں میں ہوتے ہیں، اتنی ہمہ گیری ہوتی ہے کہ پڑھنے والا چاہے تو اس سے کتنی نظمیں نکال لے اور کتنے نظموں کا فائدہ اٹھا لے، جی یا یہ کہ کچھ میرے آرٹ کو سوٹ کر گئی زیادہ۔ صحیح۔ لیکن بہت لوگ تو بالکل غزل ہی کا رہ گئے۔ آتش کا نام ہے، ناصر کا نام ہے۔ اب سننے والوں کی خواہش یہ ضرور ہوگی کہ حالانکہ آپ سے تو بہت کچھ پوچھا جا سکتا ہے اور اس قدر آپ سے سیکھا جا سکتا ہے، چند رباعیات منتخب اور چند اپنے منتخب اشعار آخر میں اگر میں پیش کر دیتا۔ خلقت کو سنوار دے، عبادت کیا ہے، دنیا کا شباب آئے جنت کیا ہے، ہاں میں قدے جہاں کا ذرہ ذرہ، سرشار مجاز ہو حقیقت کیا ہے۔ یہ میری غالباً پہلی رباعی۔ جی ایک بار اسی دلی میں ہم اور جوش ایک ہوٹل میں ٹھہرے، جی تو جوش پاجی قسم کے آدمی ہے، انہوں نے مجھے چھیڑ دیا، مجھے آ گیا غصہ۔ یادوں کی بارات میں آپ کا خاصا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے اس وقت جا کے ایک رباعی لکھی بھیجی جوش کو، تو خوش ہو گئے، اگرچہ اس میں فنی لحاظ سے میں نے لیبرٹی لے لیا قافیوں میں۔ جی الہ آباد پہنچ کے ان کو لکھا، لڑے، لڑائی کا وقت، لڑائی جو نہیں رہنے پائی، ایک مصیبت ہے۔ لکھا تھا، معصوم خلوص بات جی کچھ بھی نہیں، وہ قرب وہ قدر باہمی کچھ بھی نہیں، ایک رات کی وہ جھڑپ وہ جھک جھک سب کچھ، اور 8 برس کی دوستی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ نے روپ میں دیباچے میں بلکہ انتصاب میں، جی ہاں انتصاب میں رکھ دیا ہے۔ جو صاحب بہت خوشی اس سے، بلکہ اسی مجبور ہو کہ وہ کتاب خریدتے ہیں، انہوں نے ساڑی کے چناؤ میں لچکتے مہنو، قامت کا تناؤ لہلہات تھر تھراتی ہوئی لو، رنگت میں طلوع صبح آنکھیں کھولے، رنگت میں طلوع صبح آنکھیں کھولے، آنکھیں کھولے، محرم کے گھاٹ پر وہ پھٹتی ہوئی پاؤ، لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے، دوشیزہ یہ صبح گنگنائے جیسے، یہ روپ یہ لوچ یہ ترنم یہ نکھار، بچہ سوتے میں مسکرائے جیسے۔ اب کچھ اشعار جی ہاں، ہر یہ کبیر صاحب ہیں، بیتا جائے جنم دھوکے میں، جی
بیتا جائے جنم. تو اب آج کے اردو میں اس کو کرتا ہوں. ہر ایک کے ہاتھ فقط غفلتیں تھیں ہوش نما. ہر ایک کے ہاتھ فقط غفلتیں تھیں ہوش نما. ہر ایک کو اپنے سے بیگانہ ہو کے جینا تھا. ہر ایک کو اپنے سے بیگانہ ہو کے جینا تھا. ہو کے جینا تھا. وصال اس سے میں چاہوں کہاں یہ دل میرا. وہ بہت پہلے سے، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں. تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں. اچھا بھائی، شکریہ فراق صاحب بہت بہت کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے. آپ کے اخلاق اور آپ کے ریسپشن سے اور جس طرح آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے اس نے میرے اوپر بہت اچھا اثر کیا. شکریہ.